السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ذہنی آوارگی۔ ہمارے بچپن میں آوارگی کی ایک دفعہ ہوتی تھی اور اکثر سننے میں آتا تھا کہ پولیس نے فلاں بندے کو دھر لیا کیونکہ رات میں وہ آوارہ گردی کر رہا تھا، یعنی کہ رات کے پچھلے پہر وہ بالکل بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ جب سے سوشل میڈیا پہ نسل پروان چڑھی ہے، ہمارے پاس بڑے مہذب استعارے آ گئے ہیں آوارہ گردی کے لیے۔ کوئی لانگ ڈرائیو کے اوپر جا رہا ہے، کوئی ویکینڈ ہینگ آؤٹ کر رہا ہے اور ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ یہ تو ہوتی ہے جسمانی آوارگی، جس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اس سے بدتر ہے ذہنی اور فکری آوارگی کہ بندے کا دماغ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، وہ کسی بارے میں منفی اور مثبت سوچ ہی نہیں سکتا، بس جو دل آتا ہے وہ سوچتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا دماغ جسم کا مال روڈ ہوتا ہے، یہاں سے شاہی سواری بھی گزرتی ہے اور کچرے کی ٹرالی نے بھی یہیں سے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے، راستے میں کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ رک گئے۔ آپ نے جس کام سے جانا ہے آپ کام کرتے رہیے، آپ کو اسکول پہنچنا ہے اور قدرت نے بارش کر دی۔ قدرت اپنے کام سے نہیں رکتی، آپ اپنے کام سے کیوں رکتے ہیں؟ آپ رک جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، آپ اس کی تصویریں بناتے ہیں، آپ اس کی لائیو کمنٹری کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی سیاسی کریکٹر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی فلمی اسٹار کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حب الوطنی کا قرض اتارتے ہیں، انڈیا کو دو چار گالیاں دے کے، اور دن آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ ذہنی آوارگی آپ کے ٹائم کی ساری وقت کی برکت کھا گئی ہے۔ آپ گھر پہ بھی ہوں تو موبائل کے اوپر ہوتے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں تو بولتے ہیں کہ جی ہم اوریا مقبول جان کی ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا بہت اچھی باتیں کرتا ہے؟ کیا آپ سے زندگی میں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ بولتے ہیں نہیں، فضول ہوتی ہیں، بکواس ہوتی ہے، لیکن ہمیں چٹپٹی خبریں مل جاتی ہیں۔ ہمیں روز کا مسالہ چاہیے ہوتا ہے آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے بھرپور طریقے سے ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لائیو پروگرامز، اور اگر پاکستان کے 220 ملین لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں تو کتنا زیادہ ملک کا نقصان ہوا، کتنا زیادہ ٹائم برباد ہوا، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج کوئی آپ سے 6,000 روپے لوٹ کے لے جائے، آپ سے کوئی 5,000 کا موبائل فون چھین لے، آپ رو رو کے چیخ چیخ کے پورے فیس بک کو ہلا دیتے ہیں۔ اور کوئی آپ سے آ کے آپ کے 5 گھنٹے لوٹ کے لے جائے، آپ سے آپ کا پورا دن لے جائے، آپ کا پورا سال برباد کر دے، اور آپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، آپ اس کا نوٹس بھی نہیں لیتے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ نہ کیجیے۔ یقین جانیے، جب تک رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا ہنر نہیں آئے، نصیبوں کی کالک نہیں دھلتی۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یاد رکھیے، جب تک راتوں کی سیاہی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا ہنر نہ آئے، نصیبوں کی کالک نہیں دھلتی۔ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس ذہنی آوارگی سے نکلنا چاہیے۔ ہر چیز آپ کے سوچنے کی نہیں ہوتی، ہر بات آپ کے کرنے کی نہیں ہوتی۔ چپ رہنا سیکھیے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا آپ 40 سال کے ہو گئے، سب سے اچھی اسکل جو زندگی میں سیکھی وہ کیا تھی؟ وہ سمجھ رہا تھا میں بولوں گا ڈیٹا سائنس ہے، یا NLP ہے، یا پائتھن ہے، یا کوئی پروگرامنگ لینگویج ہے، یا بلاک چین ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، خاموش رہنا۔ سب سے بڑی جو اسکل میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ اور یقین جانیے، جتنا فائدہ خاموش رہنے کا ہوتا ہے اتنا بولنے کا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ہر شخص کو پتہ ہے کہ اگلا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، منسٹری آف فائنانس کو کیا کرنا چاہیے، قرضے کس طریقے سے اتریں گے، لیکن جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کو نہیں آتا۔ نہ اس کو چائے بنانی آتی ہے، نہ اس کو بال کاٹنے آتے ہیں، نہ اس کو رنگ کرنا آتا ہے، نہ اس کو بڑھئی کا کام آتا ہے، نہ اس کو ترخان کا کام آتا ہے، باقی سارے کام آتے ہیں۔ اور یہ اسی ذہنی آوارگی کا نتیجہ ہے۔ آپ کسی شخص کے پاس چلے جائیں، کسی ٹاپک پہ بات کر لیں، اس کے پاس جواب موجود ہوگا۔ ایک تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، میرا ٹاپک نہیں ہے۔ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی رائے دینی ہے۔ کینسر کے مریض سے لے کے کہ کینسر کے مرض میں شفا کیسے ہوگی سے ملک کے آرمی اسٹاف کے چیف تک ساری باتیں اس کو پتہ ہوں گی، اور یہ سب کی سب ذہنی آوارگی کی نشانی ہے۔ آپ یہ سوال انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی انٹرویو میں آئے، میں عموماً یہ کرتا ہوں، جب کوئی بچہ میرے پاس انٹرویو میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو میں فضول سوال ضرور پوچھتا ہوں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ چائنا اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں یہ اسرائیل کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ تقریر شروع کر دیتا ہے۔ پھر بولتا ہوں اچھا ملک ہمارا کس طریقے سے صحیح ہوگا، اور تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ بچے کی عمر 21 سال ہے، بمشکل تمام اس نے الٹے سیدھے نمبروں کے ساتھ اپنا 2.2 GPA کے ساتھ اپنا بیچلرز کیا ہے، اور زندگی میں آج تک کوئی کام نہیں کیا، لیکن اس کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اور ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا ذہن آوارہ ہے۔ خود وہ آوارہ ہے یا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن ذہن ضرور آوارہ ہے، جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ جب ذہن کو فراغت کا ٹائم ہی نہیں ملے گا تو پڑھے گا کب؟ اللہ کو کب یاد کرے گا؟ ریفلیکشن کب کرے گا اپنے اوپر کہ زندگی کیسے گزری، کہاں جا رہا تھا، کہاں پہنچ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ بڑا اچھا شعر ہے، قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس ذہنی آوارگی سے بچائے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔